بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، من زار اخاہ فی اللہ قال اللہ عز وجل ایا زوروتا و ثوابکا علی ولست ارضا لکا ثوابا دون الجنت۔ جو شخص خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے کسی مومن سے ملاقات کرے تو پروردگار عالم فرماتا ہے تو نے میری زیارت کی ہے اور تیرا ثواب میرے ہی ذمے ہے، میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھ سے جبرائیل نے بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم ایک فرشتہ زمین پر بھیجتا ہے اور وہ چلتے چلتے اس دروازے تک پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی شخص کسی صاحب خانہ سے اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لے رہا ہے۔ وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اس صاحب خانہ سے تمہیں کیا کام ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں خدا کی خاطر اس سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اور کوئی کام نہیں۔ تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تمہارے پاس خداوند عالم نے بھیجا ہے اور تمہیں سلام کہلایا ہے، اور خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جنت مجھ پر واجب ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو گویا اس نے اس سے ملاقات نہیں کی بلکہ مجھ سے ملاقات کی ہے، اور اس کا ثواب میرے ذمے ہے کہ اسے جنت عطا کروں۔ ان احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ معصومین نے ملاقات کرنے کے کتنے فضائل بیان کیے ہیں اور ان کو خداوند عالم کی زیارت اور اس سے ملاقات قرار دیا ہے۔ البتہ مذکورہ دو احادیثوں میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ ملاقات صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ہو اور اس سے ملاقات کرنے کی خاطر ہی ہو، لہٰذا جو لوگ ضرورت کے وقت اور دوسرے اور کوئی کام پڑنے پر کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اس کو واقعی ملاقات نہیں کہا جا سکتا، اور ایسی ملاقاتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ دوستی اور محبت کے حق کی ادائیگی کے بجائے ایک طرح کی خود خواہی ہے۔ روایات میں مومنین کی ملاقات کے بے شمار فوائد اور آثار بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے جو ملاقات کرتے ہیں ان کے ذریعے ان کے دل زندہ ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، ایک دوسرے سے ملتے رہو کیونکہ اس سے تمہارے دل زندہ ہوتے ہیں، اور ہماری حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے جو تم کو ایک دوسرے سے نزدیک کرتی ہیں۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کامیابی اور نجات تمہارے لیے یقینی ہے، اور اگر تم نے انہیں ترک کر دیا تو پھر گمراہ اور ہلاک ہو جاؤ گے، لہٰذا ان احادیث پر اچھی طرح عمل کرو، میں تمہاری نجات کا ذمہ دار ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، تزاوروا فی بیوتکم فإن ذالک حیات لامرنا رحم اللہ عبدا احین امرنا۔ اپنے گھروں میں ایک دوسرے سے ملاقات کرو کیونکہ اس سے ہمارے مشن کو زندگی ملتی ہے۔ پروردگار عالم اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے مشن کو زندہ کرتا ہے۔ گھر سے باہر ہوٹلوں یا کسی اور جگہ ملاقات یا دعوت کا اہتمام کرنے والے حضرات اس حدیث پر توجہ فرمائیں۔ ان روایات میں ایک اور نکتہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے ائمہ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرنے جائیں تو ائمہ کی احادیث بیان کریں تاکہ اس کے ذریعے دین اہل بیت اور ان کی سیرت زندہ رہے اور ہمارے دل بھی اس کے ذریعے سے روشن و منور ہوتے رہیں۔ اسی طرح ملاقات کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپسی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الزیارت تنبت المودۃ، ملاقات کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے،
لقاء الاخوان مغنمم جسیمم فإن کلو، دوستوں سے ملاقات کرنا بے حد مفید ہے، چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ ضیافت و مہمان نوازی، جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز یا کوئی دوسرا شخص ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر اس کی ضیافت اور خاطر و تواضع بھی کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی احوال پرسی کریں، اور چونکہ مہمان نوازی ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے دلوں میں الفت و محبت کے رشتے مزید قوی ہوتے ہیں۔ اس لیے معصومین علیہ السلام نے ہمارے اندر اس کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں فرمایا ہے، کل بیت لا يدخل فی الضیف لا تدخلہ الملائکۃ، جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں ملائکہ بھی داخل نہیں ہوتے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان سے ناراض ہونے کو خدا سے ناراضگی قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے، لا تکلف للضیف وتبغض فإن من ابغض الضیف فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ابغضہ اللہ۔ مہمان کے لیے تکلفات کر کے اپنے کو زحمت میں نہ ڈالو، ورنہ تم اس سے بیزار ہو جاؤ گے، اور جو مہمان سے ناراض ہوتا ہے وہ گویا خدا سے ناراض ہے، اور جو خدا سے ناراض ہوتا ہے تو خدا بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الضیف ینزل برزقہ ویرتحل بذنوب اہل البیت، مہمان اپنا رزق ہمراہ لے کر آتا ہے اور اہل خانہ کے گناہ ساتھ لے کر رخصت ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من اطاع اللہ مالا فلیوصل بہ القرابۃ ولیحسن منہ الضیافۃ، جسے خداوند عالم نے مال و دولت سے نوازا ہے اسے مال کے ذریعے صلہ رحم اور اچھی طرح مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ ضیافت کے آداب، اسلام نے مہمان نوازی کے بھی کچھ آداب اور اصول معین فرمائے ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق میزبان سے ہے اور بعض مہمان کے لیے ہیں۔ یہاں بعض اہم چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، مہمانداری کا سب سے اہم معیار تقویٰ ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ صرف دیندار لوگوں کی دعوت کریں اور انہی کے ہاں دعوت میں شرکت کرے، اور بے دین اور فاسق و فاجر افراد کی نہ تو دعوت کرے اور نہ ہی ان کی دعوتوں میں شریک ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے، لا تاکلوا الطعام تقی ولا یاکل طعامک الا تقی، صرف متقی کے ہاں کھانا کھاؤ اور تمہارے ہاں بھی متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تاکلوا الطعام فاسقین، فاسقوں کا کھانا نہ کھاؤ۔ اسی طرح فرمایا ہے، آزفوا بطعامک وشرابک من تحبہ فی اللہ تعالی، اپنے کھانے پانی سے اس کی ضیافت کرو جسے تم خدا کے لیے محبت کرتے ہو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان۔
السلام علیکہ یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد